اسلامی بیانات سننے کے لیے مفتی احمد یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ایک مسلمان کی سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے، نصیب کی بات یہ ہے اور بڑے بخت کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو پاک مکہ اور مدینہ کی زیارت فرما دیں۔ اور کوئی بھی ادنا سے ادنا مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ہر وقت یہ خواہش اور تمنا نہ رہتی ہو کہ وہ پاک مکہ اور پاک مدینہ کی زیارت کرے۔ ہر مسلمان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں بار بار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، حرم پاک کی زیارت کروں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اخروی نجات کے ذریعے کی بات ہے۔ لہٰذا جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، مکہ جب جایا جائے تو اس کے بعد مدینہ پاک کا رخ لازمی کیا جائے، سفر لازمی کیا جائے، یا ویسے بھی زیارت مدینہ طیبہ کے حوالے سے لازمی جایا جائے۔ مدینہ طیبہ کی طرف جب جایا جائے تو اس کے بہت بڑے آداب ہیں، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مسجد نبوی اور مدینہ پاک کی طرف جایا جائے۔ اس حوالے سے مختصراً چند گزارشات آپ کے سامنے عرض رکھوں گا کہ جب پاک مدینہ کی طرف قصد کرنے کا ارادہ ہو تو اس وقت ایک انتہائی شوق اور جذبہ اور ولولہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر مجزن ہو، اور جوش کے ساتھ آپ کی محبت جو ہے رچی بسی ہونی چاہیے، اور بار بار کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے وہاں کے سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ اور راستے میں جہاں کہیں بھی ایسے مقامات آ جائیں، ایسے مناظر دیکھنے کو ملیں جن مقامات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہو، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قیام فرمایا ہو، یا کوئی ایسی جگہ جہاں کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو، تو اس جگہ پر جا کر کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، اور درود اور صلاۃ اور سلام کا جو ورد کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب پاک مدینہ کی طرف قریب پہنچیں تو اس وقت کوشش یہ ہو کہ اپنی سواری کو تیز کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر سے واپسی آتے تھے، مدینہ کی طرف جب آپ آیا کرتے تھے، تو جب مدینہ قریب آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے تاکہ پاک مدینہ کے اندر جلد سے جلد پہنچا جا سکے۔ اور پہلے زمانے کے اندر جو عمراء اور بادشاہ ہوا کرتے تھے، وہ تو ذوالحلیفہ کے مقام سے ہی اپنی سواری سے اتر کر پیدل چلا کرتے تھے، حالانکہ یہ مسجد نبوی سے کوئی 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس 6 کلومیٹر کے زائد سے بھی اگر کوئی سر کے بل سے بھی چل کر وہاں پہنچ جائے تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے وہاں کے لیے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرمائے، جہاں مسجد نبوی ہے، وہاں کا مقام اور مرتبہ، وہاں کے اعزاز اتنا ہے کہ ایک مسلمان کو اگر سر کے بل بھی جانا پڑ جائے تو وہ جائے، یہ اس سے بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بہرحال اگر وہاں سے پیدل چلا جائے اور چپل اتار کر چلا جائے تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور ایک محمد بن عبید اللہ ایک تابعی ہیں، انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی یہ بات مکمل کر دوں۔ وہ یہ ہے کہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا جائے تو اس وقت دل کے اندر انتہائی ادب اور احترام ہو، اور مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعائیں ہوں کہ اے اللہ میں یہاں حاضر ہوا ہوں، اب تک میں جتنی تاخیر کر چکا تھا، حاضر نہ ہوا تھا، اس حوالے سے مغفرت ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ اور یہ ہے کہ اے اللہ میں
یہاں آ کر کوئی ایسا عمل نہ کروں جو نافرمانی کے زمرے میں آتا ہو، ہاں اس قسم کی دعائیں مانگتا ہوا اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر سے داخل ہو، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ باب جبریل سے داخل ہوا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ عموماً باب جبریل کے دروازے سے داخل ہوا کرتے تھے، اور پھر جو جہاں پہ ممبر ہے، ممبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے اس کے درمیان سے کھڑا ہوا جائے، وہاں سے جایا جائے، اور چونکہ حقیقت یہی ہے کہ حدیث میں ہے کہ یہ جو جگہ ہے ممبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر جو روضہ مبارک ہے، اس کے درمیان کا حصہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جگہ ہے، تو در حقیقت یہ جنت کی جگہ ہے۔ وہاں پر اس طریقے سے کھڑا ہوا جائے کہ پشت جو ہے قبلے کی جانب ہو، اور جب ہم معاجہ شریف کے پاس آئیں گے، پاؤں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی طرف سے جب ہم آئیں تو جو جالیہ مبارک ہے معاجہ شریف سے تھوڑا سا 3 فٹ کے پیچھے کھڑا ہوا جائے، یعنی بالکل جالیوں کے قریب نہ جایا جائے، ان کو ٹچ نہ کیا جائے، ہاتھ نہ لگائے جائیں، اور وہاں پہ کوئی تیز آواز یا آوازاری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انتہائی عاجزی، انتہائی انکساری، انتہائی ادب و احترام اور مسلسل درود پاک کا ورد زبان پر جاری اور ساری رہے، اور آنکھیں نم ہوں، آنکھیں نیچی ہوں، اور بڑے باادب طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں کھڑا ہوا جائے کہ یہ منظر و ذہن کے اندر کہ جیسا کہ میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے اندر موجود ہوں۔ بڑے یہ ادب کے مرحلے ہیں، یہ اس میں بڑی تفصیلات ہیں جس کو میں نے انتہائی بالکل مختصر کر کے میں نے جو ہے نا آپ کے سامنے عرض کیا ہے، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور مجھ میں سکت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے کہ اس پورے منظر کو میں تفصیل کے ساتھ یا اس پورے منظر کو کھول کر میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں، کیونکہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا کہ بیان سے باہر ہے، بالکل بیان نہیں کیا جا سکتا اسے۔ بہرحال مجھ میں تو اس حوالے سے ہمت نہیں ہے۔ محمد بن عبید اللہ رحمہ اللہ بڑے تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک کونے کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، آنکھیں بند کر کے ذکر اذکار کے اندر، درود شریف کے اندر میں مشغول تھا کہ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بدوی شخص آیا، ایک اعرابی دیہاتی شخص آتا ہے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاجر شریف کے پاس، روضہ مبارک کے پاس کھڑے ہو کر قرآن کریم کی یہ آیت پڑھتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ کاش کہ اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کیا، جو گناہ گار ہیں، اگر وہ اللہ پاک سے معافی مانگتے، استغفار کرتے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی دعا کو، توبہ کو قبول کرے گا۔ تو وہ بدوی یہ آیت پڑھ کر پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کے اندر تو یہ اعلان ہے، لہٰذا میں یہاں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اللہ پاک سے استغفار کرتا ہوں، آپ میرے لیے اللہ پاک سے استغفار کے لیے آپ وسیلہ بن جائیے، آپ میرے لیے دعا مانگیے۔ اور یہ کہہ کر وہاں استغفار کر کے اس کے بعد انہوں نے چند اشعار پڑھے، اشعار پڑھ کر وہ وہاں سے چل دیے۔ تو محمد بن عبید اللہ جو تابعی ہیں رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اچانک کچھ دیر کے بعد میری آنکھ لگ گئی، تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس بدوی سے، اعرابی سے کہہ دو کہ میں نے اللہ پاک سے تمہارے لیے سفارش کر دی ہے، مغفرت کی میں نے دعا کر دی ہے، اور تمہاری مغفرت کو، توبہ کو اللہ پاک نے قبول فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا یہ بھی ثابت ہے۔ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا کی طرف بھیجا گیا، تو اس وقت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا مانگنے لگے، تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے طفیل سے دعا مانگی۔
اللہ پاک نے پوچھا اے آدم تجھے کیسے پتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں یا اس کو میں بناؤں گا یہ نبی بن کر آئیں گے، میں نے تو ان کو ابھی تک پیدا ہی نہیں کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، جب آپ نے میرے جسم کو بنایا، میرے جان کے اندر جب آپ نے روح ڈالی تو اس وقت میں نے جنت کی دیواروں کے اوپر یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے رب تیرے نام کے ساتھ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تو میں نے دیکھا کہ یہ پوری کائنات کے سب سے بڑے تمام انبیاء کے سردار ہوں گے، جس کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے میں نے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا کو قبول فرما لیا۔ بہرحال یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں پر کھڑے ہو کر بالکل لمبی آواز ہو، نہ بالکل انتہائی پست آواز ہو، بلکہ درمیانی آواز میں دعا مانگی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھی جائے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا جائے، اور مسلسل کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے۔ ہاں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، وہاں پہ آوازاری کرنا اور جو ہے نا چلانا اور بلند آواز سے کوئی بات چیت کرنا، شور و شغب کرنا، یہ تمام چیزیں بے ادبی کے زمرے میں آتی ہیں، بے ادبی کے زمرے میں آتی ہیں۔ وہاں انتہائی پرسکون اور دنیاوی خرافات، یہ چیزیں عیش و جتنی بھی دل کے اندر یہ ساری چیزیں سب کو ختم کر دے، ملیامٹ کر دے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں سامنے ہو، وہاں پر مسلسل کثرت کے ساتھ درود شریف ہو، دعائیں ہوں، ذکر و اذکار ہو، یہی کامیابی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور بار بار اس بات کی دعائیں کریں، بار بار اس بات کی تمنائیں کرتے رہیں۔ مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس جب تشریف لے گیا تو بہت ساری بھیڑ تھی، بہت سارے لوگ تھے، میں ذرا پیچھے تھا، لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں کے ہاتھ لگا رہے تھے، مس کر رہے تھے اور محبت کا اظہار کر رہے تھے، آگے بڑھنے کی فکر اور کوشش کر رہے تھے۔ میں پیچھے تھا، میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں کتنا بد نصیب ہوں، نکما ہوں کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں، مجھے بھی ان لوگوں کی طرح تگ و دوڑ کر آگے جانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جالی مبارک کو ہاتھ لگانا چاہیے کہ یکایک کشف کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں پڑتی، اور آپ نے فرمایا کہ اے شفیع جاؤ لوگوں سے کہہ دو کہ جو میری سنتوں کی اتباع کرتے ہیں، پرواہ کرتے ہیں، میری سنتوں کی پیروی کرتے ہیں، تو وہ میرے قریب ہیں، وہ میرے قریب ہیں، اگرچہ جسمانی طور پر مجھ سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہو۔ اور وہ لوگ جو میری سنتوں کی لاپرواہی کرتے ہیں، میری سنتوں سے غفلت کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، پیروی نہیں کرتے، منمانیاں کرتے ہیں، میری سنتوں کے خلاف چلتے ہیں، تو وہ لوگ مجھ سے دور ہیں، اگرچہ جسمانی طور پر میرے نزدیک کتنے ہی کیوں نہ ہوں، میری جالیوں سے چمٹے ہوئے کیوں نہ ہوں، لیکن چونکہ میری سنتوں کے خلاف وہ عمل کرتے ہیں تو مجھ سے دور ہیں، مجھ سے دور ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کا تقاضا یہ ہے کہ ہر سنت کو اپنانا ہے، ہر سنت کو زندہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب عشق زندہ ہوگا تو انشاءاللہ زیارتیں بھی ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا سفر بھی انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی اذان کی آواز آئے، اذان کی آواز آئے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہو، اور جیسے ہی اذان ختم ہو تو فوراً سے تلبیہ پڑھنا چاہیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، یہ بار بار پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ زیارت نصیب ہوگی۔ تڑپ ہونی چاہیے، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تڑپ ہونی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام ہو، انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ بار بار زیارت نصیب فرمائے گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بار بار مسلسل بار بار روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے در کی حاضری نصیب فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔